کیا کسی نے دیکھی ہے ایسی لازوال محبت اور قربانی کی مثال؟ آج ہم اس بہادری کی انتہا کو چھوئیں گے، یرموک کے میدان میں جہاں 3 عظیم ہیرو لیٹے تھے، تلواروں کے زخم گہرے تھے اور ہونٹ پیاس سے خشک، پانی کا ایک گھونٹ ان کی زندگی کی آخری امید تھا۔ لیکن جب موقع ملا تو انہوں نے وہ پانی دوسروں کے لیے چھوڑ دیا۔ ان کے آخری لمحات کے الفاظ کیا تھے؟ یہ سچائی، یہ ایمان آپ کی روح کو جھنجھوڑ دے گا۔ خون میں لت پت آخری کلام کی مکمل داستان سننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیں۔ جلد ہی اکرمہ تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آئے گا۔ اس کے باپ کو گالی نہ دو، اس لیے کہ میت کو گالی دینے سے اس کے لواحقین کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ گالی میت کو نہیں پہنچتی۔ فرمان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم: اے مہاجر شہسوار، خوش آمدید۔ جس دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رشد و ہدایت پر مبنی اسلام کی دعوت کو لوگوں کے سامنے اعلانیہ طور پر پیش کیا، اس وقت حضرت اکرمہ بن ابی جہل ابھی اپنی عمر کی تیسری بہار کے آخری ایام میں تھے۔ یہ قریش میں حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے معزز اور مالی اعتبار سے سب سے زیادہ تونگر تھے۔ ان کے لیے مناسب تو یہی تھا کہ جس طرح ان کے ساتھی حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت مصعب بن عمیر اور مکہ معظمہ کے بعض معزز گھرانوں کے فرزندوں نے اسلام قبول کیا، اسی طرح یہ بھی مشرف با اسلام ہو جاتے۔ لیکن ان کا باپ سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کا باپ کون تھا؟ یہ وادی مکہ کا بہت بڑا ظالم و جابر، مشرقین عرب کا قائد، مسلمانوں کو سخت اذیتیں پہنچانے والا، جس کی سخت سزاؤں کے ذریعے اہل ایمان کو آزمایا گیا اور وہ اس آزمائش میں ثابت قدم نکلے، اور اس ظالم کے مکر و فریب کے ذریعے اہل یقین کی صداقت کو جانچا گیا اور وہ حق و صداقت کے معیار پر پورے اترے، اور یہ بالآخر ابو جہل کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ تو ہے ان کے باپ کا مختصر تعارف، لیکن جہاں تک حضرت اکرمہ بن ابی جہل کا تعلق ہے، یہ بلا شبہ قریش کے بہت بڑے لیڈر اور قابل رشک شہسوار تھے۔ جناب حضرت اکرمہ بن ابی جہل نے شروع میں تو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اپنے دل میں بٹھا لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شدید عداوت سے پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو طرح طرح کی تکالیف سے دوچار کیا، اسلام اور مسلمانوں پر ایسے ایسے مظالم ڈھائے کہ جنہیں دیکھ کر ان کے باپ ابو جہل کو دلی مسرت حاصل ہوئی۔ جب ان کے باپ ابو جہل نے غزوہ بدر میں مشرقین کی قیادت کی تو اس نے لات و عزا کی قسم کھا کر کہا، میں اس وقت تک مکہ واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ محمد کو اس میدان میں شکست نہ دے دوں۔ مقام بدر میں اس نے پڑاؤ ڈالا، مسلسل 3 دن تک یہاں اونٹ ذبح کرتا اور شراب پیتا رہا، اور رقص و سرود کی محفل جمتی رہی۔ جب ابو جہل نے معرکہ بدر میں مشرکین کی قیادت کی تو اس کا بیٹا حضرت اکرمہ بن ابی جہل اس کا دست و بازو بنا ہوا تھا، لیکن اس دن لات و عزا ابو جہل کے کچھ کام نہ آئے، اس لیے کہ وہ کسی کی پکار کو سنتے ہی نہیں۔ لات و عزا نے اس کی کچھ مدد نہ کی، اس لیے کہ وہ ہر اعتبار سے عاجز و بے بس تھے۔ یہ میدان بدر میں بری طرح قتل ہو کر گرا۔ اس کے بیٹے حضرت اکرمہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مسلمانوں کے نیزے اس کا خون پی رہے ہیں، اور اپنے باپ کے منہ سے نکلنے والی اندوہناک چیخ اپنے کانوں سے سنی۔ جناب حضرت اکرمہ بن ابی جہل سردار قریش کی لاش کو میدان بدر میں ہی چھوڑ کر مکہ واپس آ گئے۔ شکست نے انہیں اس قدر عاجز و پسپا کر دیا کہ اپنے باپ کی لاش کو بھی مکہ میں دفن کرنے کے لیے اپنے ساتھ نہ لا سکے۔ مسلمانوں نے دوسرے مشرکین کی لاشوں کے ساتھ اس کی لاش کو بھی رقیب کنویں میں پھینک دیا اور اوپر سے ریت ڈال دی۔ اس دن سے حضرت اکرمہ بن ابی جہل کا اسلام کے ساتھ ایک دوسرا طرز عمل شروع ہوا۔ پہلے تو اسلام کے خلاف اپنے باپ کی حمایت کی وجہ سے عداوت تھی، اور اب باپ کا انتقام لینے کے لیے دشمنی اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ چکی تھی۔
اس وقت سے حضرت اکرمہ اور دیگر وہ تمام لوگ جن کے باپ معرکہ بدر میں قتل ہو چکے تھے مشرقین کے سینوں میں عداوت کی آگ جلانے لگے اور مقتولین کے ورثاء کے دلوں میں انتقام کی آگ کا شعلہ بھڑکانے لگے، یہاں تک کہ معرکہ احد برپا ہوا۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل احد کی جانب چل نکلے، اپنی بیوی ام حکیم کو بھی ساتھ لے لیا تاکہ وہ صفوں کے پیچھے کھڑی ہو کر دیگر مقتولین کی وارث عورتوں کے ہمراہ ایک ساتھ ڈھول بجا کر نوجوانان قریش کو لڑائی کے لیے برانگیختہ کریں، تاکہ انہیں اس حالت میں دیکھ کر قریش کے شہسوار جم کر لڑیں اور میدان سے راہ فرار اختیار نہ کر سکیں۔ قریش نے شہسواروں کی دائیں جانب حضرت خالد بن ولید اور بائیں جانب حضرت اکرمہ بن ابی جہل کو متعین کر دیا۔ غزوہ احد میں ان دونوں شہسواروں نے ایک طوفان برپا کر دیا جس سے قریش کا پلہ بھاری ہو گیا اور مشرکین کو اس دن بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر ابو سفیان نے کہا، آج ہم نے غزوہ بدر کا بدلہ لے لیا ہے۔ اور غزوہ خندق میں مشرکین نے کئی روز تک مدینہ منورہ کا محاصرہ کیے رکھا۔ آخرکار حضرت اکرمہ بن ابی جہل کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ انہوں نے خندق میں ایک تنگ سی جگہ دیکھی تو اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور وہ سرپٹ دوڑا اور یکدم خندق کو عبور کر گیا، اور ان کے پیچھے چند اور شہسوار بھی خندق کو عبور کر گئے۔ ان میں سے عمرو بن عبد الود عامری کا تو کام تمام ہو گیا اور حضرت اکرمہ بن ابی جہل جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ فتح مکہ کے دن قریش نے خیال کیا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لشکر اسلام کا راستہ نہ روکا جائے تاکہ وہ بغیر کسی مزاحمت کے مکہ میں داخل ہو جائے۔ اس فیصلے کا انہیں یہ فائدہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کے سپہ سالاروں کو یہ حکم دے دیا کہ وہ اہل مکہ میں سے اسی کے ساتھ لڑائی کریں جو ان سے نبرد آزما ہو۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل اور ان کے ہمراہ ایک جماعت قریش کی شیرازہ بندی کے لیے نکلی تاکہ مسلمانوں کے لشکر جرار کا راستہ روکیں، لیکن حضرت خالد بن ولید نے ایک چھوٹے سے مارکے میں انہیں شکست دے دی۔ ان میں سے چند ایک تو قتل کر دیے گئے اور کچھ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان بھاگنے والوں میں حضرت اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے۔ اس روز حضرت اکرمہ کو بہت ندامت محسوس ہوئی۔ مکہ فتح ہو جانے کے بعد اب تو ان کا یہاں رہنا محال تھا۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقابلے میں آنے والے قریش کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، لیکن ان میں چند اشخاص ایسے بھی تھے جن کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم صادر فرمایا کہ اگر یہ کعبے کے پردوں میں بھی چھپے ہوں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ ان افراد کی فہرست میں حضرت اکرمہ بن ابی جہل کا نام بھی تھا، اس لیے وہ چپکے سے کھسک گیا اور یمن کا رخ کیا، کیونکہ یہاں اسے کوئی جائے پناہ نظر نہ آتی تھی۔ اس موقع پر حضرت اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی ام حکیم اور ہند بنت عتبہ اور ان کے ہمراہ 10 دیگر خواتین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوئیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کریں۔ جب آپ یہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں، بیٹی حضرت فاطمہ اور بنو عبد المطلب کی چند خواتین موجود تھیں۔ ہند نے بات شروع کی اور وہ اس وقت نقاب اوڑھے ہوئے تھی۔ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا کا شکر ہے جس نے اپنے پسندیدہ دین کو غالب کر دیا۔ میں قرابت داری کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی اپیل کرتی ہوں اور میں صدقے دل سے اسلام قبول کرتی ہوں۔ پھر اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر گویا ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہند بنت عتبہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش آمدید۔ پھر اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی ایسا گھر نہ تھا جس کی تذلیل اور رسوائی مجھے محبوب تر ہو، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی ایسا گھر نہیں جس کی عزت مجھے محبوب تر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرے پاکیزہ خیالات اور احساسات میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے۔
پھر حضرت اکرما بن ابی جہل کی بیوی کھڑی ہوئی. اس نے اسلام قبول کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکرما اس ڈر سے یمن بھاگ گیا ہے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قتل نہ کر دیں. اس راہ کرم اسے پناہ دے دیں، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرم کرے گا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آج سے وہ پناہ میں ہے. وہ اس کی تلاش میں اسی وقت چل نکلی. ایک رومی غلام بھی اس کے ہمراہ تھا. راستے میں غلام کی نیت میں فتور پیدا ہو گیا اور وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگا، لیکن یہ اسے امید دلاتی رہی اور ٹالتی رہی، یہاں تک کہ ایک عرب قبیلے کے پاس پہنچ گئی. ان سے مدد طلب کی تو انہوں نے اسے رسیوں سے باندھ دیا. یہ مسلسل اپنی راہ پر چلتی گئی، یہاں تک کہ علاقے تہامہ کے ساحل سمندر پر اکرما سے جا ملی، اور وہ ایک مسلمان ملاح سے یہ کہہ رہا تھا کہ اسے کشتی میں سوار کر کے پار لگا دے. ملاح اس سے کہہ رہا تھا کہ اپنی نیت خالص کر لو تو تجھے پار لگا دوں گا. اکرما نے اس سے کہا کہ میں اپنی نیت کیسے خالص کروں؟ ملاح بولا، تم کہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور بلا شبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اکرما نے کہا، اسی کلمے کی وجہ سے تو میں مکہ سے بھاگا تھا. وہ دونوں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ام حکیم وہاں اکرما کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی، میرے چچا کے بیٹے، میں آپ کے پاس لوگوں میں سب سے افضل، سب سے بڑھ کر نیک اور بہتر ہستی کے پاس سے آئی ہوں، یعنی حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے. میں نے تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت سے پناہ دے دی. اب اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیے. اس نے کہا کہ تم نے خود بات کی ہے؟ فرمایا، ہاں میں نے خود بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پناہ دے دی. وہ مسلسل یقین اور اطمینان دلاتی رہی، یہاں تک کہ حضرت اکرما اس کے ہمراہ لوٹ آئے. راستے میں اسے اپنے رومی غلام کا واقعہ بتایا تو یہ سنتے ہی پہلے وہاں پہنچے جہاں اسے باندھ رکھا تھا. اسلام قبول کرنے سے پہلے اسے قتل کر دیا. راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا. حضرت اکرما نے اپنی بیوی سے خلوت کا ارادہ کیا تو اس نے بڑی سختی سے انکار کر دیا اور کہا، میں مسلمان ہوں اور تو مشرک. اسے بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگا، میرے اور تیرے درمیان تو بہت بڑی خلیج پیدا ہو گئی ہے. جب حضرت اکرما مکہ معظمہ کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، ان قریب اکرما بن ابی جہل تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آئے گا. اس کے باپ کو گالی نہ دو، اس لیے کہ میت کو گالی دینے سے اس کے لواحقین کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ گالی میت کو نہیں پہنچتی. تھوڑی ہی دیر بعد حضرت اکرما اور ان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ گئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو بہت خوش ہوئے، خوشی کے عالم میں ان کی طرف لپکے. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو جناب حضرت اکرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے با ادب کھڑے رہے. عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام حکیم نے مجھے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پناہ دے دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سچ کہتی ہے، تجھے پناہ حاصل ہے. جناب حضرت اکرما نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اس بات کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے تمام ارکان شمار کر دیے. جناب حضرت اکرما نے کہا، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات کی طرف دعوت دی ہے اور خیر و بھلائی کا حکم دیا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہنے لگے، اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو پیش کرنے سے پہلے بھی ہم میں سب سے زیادہ سچے اور صالح انسان تھے. پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا، میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اس کے سچے رسول ہیں. پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے چند کلمات سکھلا دیجئے جو میں پڑھتا رہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تم یہ کلمات پڑھا کرو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندہ اور رسول ہیں۔ جناب حضرت اکرمہ نے دریافت کیا کہ اس کے بعد کیا کہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ اور حاضرین مجلس کو گواہ بنا کر اقرار کرتا ہوں، میں مسلمان، مجاہد اور مہاجر ہوں۔ حضرت اکرمہ نے بصمیم قلب یہ اقرار کیا۔ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آج تم مجھ سے کوئی ایسی چیز مانگو گے جو میں نے کسی کو دی ہو تو وہ میں تمہیں ضرور دوں گا۔ حضرت اکرمہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ہر وہ عداوت معاف کر دیں جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اور اس مقابلے کی معافی دیں جو زمانہ جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اور ہر وہ بات معاف کر دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا غیر حاضری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، الہی اسے ہر وہ عداوت معاف کر دے جو اس نے مجھ سے کی، اور اس راستے کی ہر ایک لغزش کو معاف کر دے جس میں یہ تیرے اسلام کے نور کو بجھانے کے لیے چلا۔ الہی میرے سامنے یا میری غیر حاضری میں جو یہ میری عزت کے در پہ ہوا، اس کی یہ لغزش بھی معاف کر دے۔ حضرت اکرمہ کا چہرہ خوشی سے تمتمایا اور یہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے جو کچھ میں خرچ کیا کرتا تھا اس سے 2 گنا زیادہ اب راہ خدا میں خرچ کیا کروں گا، اور جو میں نے اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے کے لیے لڑائیاں لڑیں، اب میں اللہ کی راہ میں 2 گنا زیادہ لڑائیاں لڑوں گا۔ اس دن سے میدان جنگ کا یہ بہادر شہ سوار بہت بڑا عبادت گار، شب زندہ دار اور مساجد میں کثرت سے اللہ کی کتاب کو تلاوت کرنے والا بن گیا۔ ان کی حالت یہ تھی کہ قرآن مجید اپنے چہرے پہ رکھتے اور کہتے، میرے رب کی کتاب، میرے رب کی کتاب، میرے رب کا کلام، اور پھر خشیت الہی سے رونا شروع کر دیتے۔ حضرت اکرمہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا وعدہ پورا کر دکھایا، اس طرح کہ جس مارکے میں بھی مسلمان داخل ہوئے، حضرت اکرمہ بھی اسلام لانے کے بعد اس میں شریک ہوئے۔ جس محاذ کے لیے بھی نکلے آپ اس میں سر فہرست رہے۔ غزوہ یرموک میں تو حضرت اکرمہ لڑائی کی طرف اس طرح متوجہ ہوئے جس طرح کوئی پیاسا گرم ترین دن میں ٹھنڈے پانی کی طرف لپکتا ہے۔ جب اس مارکے میں مسلمانوں پر دشمن کی طرف سے شدید دباؤ پڑا تو حضرت اکرمہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور اپنی تلوار کی نیام توڑ دی اور رومیوں کی صفوں میں گھس کر بے جگری سے لڑنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت خالد بن ولید جلدی سے آگے بڑھے اور فرمایا، اکرمہ اس طرح نہ کرو، تمہارا یہاں قتل ہو جانا مسلمانوں کو بہت گراں گزرے گا۔ تو انہوں نے کہا، حضرت خالد بن ولید آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ نے تو پہلے ایمان لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کر لی۔ میں اور میرا باپ تمام لوگوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف رہے، مجھے چھوڑ دیجئے تاکہ میں آج اپنے گناہوں کا کفارہ دے لوں۔ پھر کہا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بہت سے مقامات پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑائی لڑی ہو اور آج رومیوں سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاؤں؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر مسلمانوں میں یہ اعلان کیا، آج موت پر کون بیعت کرے گا؟ تو ان کے چچا حضرت حارث بن ہشام اور حضرت زرار بن ازوا کے علاوہ 400 مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت خالد بن ولید کے خیمے کی آڑ میں زوردار لڑائی لڑی اور آپ کی جانب سے بہترین دفاع کیا۔ جب معرکہ یرموک میں مسلمانوں کو عظیم فتح حاصل ہو چکی تو سرزمین یرموک میں 3 مجاہد لیٹے ہوئے تھے جنہیں زخموں نے نڈھال کر دیا تھا۔ یہ حضرت حارث بن ہشام، حضرت عیاش بن ابی ربیہ اور حضرت اکرمہ بن ابی جہل تھے۔ حارث نے پینے کے لیے پانی مانگا۔ جب ان کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا تو حضرت اکرمہ نے پانی کی طرف دیکھا تو حضرت حارث نے کہا، پہلے انہیں پلا دو۔ جب پانی ان کے قریب لایا گیا تو حضرت عیاش نے ان کی طرف دیکھا تو حضرت اکرمہ نے کہا، پہلے انہیں پلا دو۔ جب پانی حضرت عیاش کے پاس لایا گیا تو ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ جب پانی پہلے دونوں ساتھیوں کے پاس لایا گیا تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔
اللہ ان سب پر راضی ہو گیا اور انہیں حوض کوثر سے پانی پلائے گا جس کے پینے سے انہیں کبھی پیاس نہ لگے گی، اور انہیں جنت الفردوس کے سبزہ میں جگہ عطا فرمائے گا جس میں یہ ہمیشہ خوشحال رہیں۔ حضرت اکرمہ کے تفصیلی حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے مندرجہ ذیل کتابوں کا مطالعہ کریں۔ 1. الاصابہ مترجم۔ یہ تھی وہ داستان جو ایمان اور قربانی کی حد بتاتی ہے۔ کیا ہی بلند مقام تھا حضرت اکرمہ رضی اللہ اور ان کے ساتھیوں کا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ دنیاوی زندگی سے بڑھ کر بھی ایک محبت ہے جو آخرت کی کامیابی کی ضامن ہے۔ جب 3 پیاسے مجاہدوں نے پانی کا وہ قطرہ چھوڑ دیا، یہ ان کا خون میں لت پت آخری کلام تھا۔ امید ہے کہ یہ کہانی آپ کے دل کو ضرور چھو گئی ہوگی۔ آپ کو اس واقعے میں سب سے زیادہ اثر انگیز لمحہ کون سا لگا؟ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہم جلد ہی ایک نئے تاریخی اور سچے واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔